اسمبلی کے 25 حلقوں پر، یہ تو ایک میں آپ کو ایک اداریہ بھیجوں گا، اس کو آپ دیکھ لیں، تو 25 سیٹوں پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے شیعہ کمیونٹی کا، ان کی وجہ سے جیت اور ہار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر اگر جلسہ ہوا تھا 2011 میں، تو بہت بڑا جلسہ ہوا تھا کوئٹہ میں، ہزارہ کمیونٹی اور باقی جو شیعہ کمیونٹی میں اور دوسروں پنجاب کے میں رہنا مل چاہ کر، رہا ہوں، پنجاب میں رہنا چاہ رہا ہوں لالا۔ میں آپ کو میں مثال دے رہا ہوں جی آپ کو، تو میں وہ پنجاب کی بات تو میں نے کر دی کہ 25 سیٹوں پر ہر وقت جب بھی مقابلہ ہوگا، یہ 25 سیٹیں جو آئیں گے اضافی آپ کے پاس، یہ شیعہ کمیونٹی کی وجہ سے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کن کن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ KPK میں صرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پاڑا چنار اور یہ وزیرستان کا علاقہ، کچھ یہاں پر اکثریت ہے ان کی، یعنی وہ آپ 40 اور 60 کا تناسب کر سکتے ہیں، تو زیادہ اکثریت وہ پنجاب میں ہے۔ ٹھیک، نہیں میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان ریالٹی ہمارا سب سے بڑا بیٹل پنجاب ہے، اسی جی لیے میں تھوڑا سا پنجاب کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ رائے صاحب، خالد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی، اچھا رائے نہیں صاحب، میں گر گیا تھا، میری آواز آ پھر رہی ہے؟ میں گر گیا تھا۔ رائے صاحب اوور ٹو یو۔ خالد بھائی میری ذرا آواز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو۔ آپ کی آواز بڑی کلیئر آ رہی ہے، آپ بات کریں سر۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ میں تھوڑا سا فیکٹس پہ بات کرنا چاہوں گا ود ان 1 منٹ۔ فہیم بھائی دیکھیں، تھوڑا سا ہمیں مارجن دیں کہ اس کو تھوڑا سا نا وائڈ کریں، پنجاب کی حد تک نہ رکھیں۔ جب شیعہ کمیونٹی کا نام آ گیا تو اس کو تھوڑا وائڈ کر لیں پلیز۔ اوور آل اس نہیں میں وقت اسے ٹوٹل وائٹ، 4 میں کروڑ۔ راجا بھائی میں جی اسے جی، وائٹ کروں گا، میں اسے وائٹ ہاں جی کروں ہاں گا، جی، اوکے اوکے۔ میں اس میں وقت اسے وائٹ کروں ٹوٹل 4 کروڑ کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں، شیعہ کمیونٹی 4 کروڑ کے لوگ لگ بھگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب پہ۔ پنجاب میں آپ کے پاس 52 کے ووٹ ہیں جو اس گا۔ وقت صرف خان کے ہیں۔ رائے صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، ذرا دوبارہ بات کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں 4 کروڑ ہے ووٹ شیعہ کمیونٹی کا، پورے شیعہ پورے پاکستان میں۔ پنجاب میں 52 لاکھ 52 ٹھیک ٹھیک 52 لاکھ ووٹ جو ہے نا، یہ ڈائریکٹلی خان صاحب کا شیعہ کمیونٹی۔ اس میں سے جو اب دیکھیں اس وقت جو قیادت آ رہی ہے نا، ہر طرف سے، اہل سنت سے آ رہی ہے، شیعہ وابی سنی جہاں سے بھی آ رہی ہے، ان میں سے زیادہ تر اوپر جو ہے لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ مفاد پرست ہے، لیکن نیچے گراؤنڈ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، جس کو سائلنٹ ووٹ بھی آپ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا خان صاحب کا ہے۔ میں آپ کو مثال کیسے دوں گا؟ میں اہل سنت سے ہوں، لیکن ہم جن کے ننیال ہیں نا، وہ سارے کا سارا گاؤں جو ہے نا، وہ پورے کا پورا گاؤں وہ شیعہ برادری کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میری ڈائریکٹلی ان سے بات ہوتی رہتی ہے، پوچھتا رہتا ہوں، ظاہر بات ہے فیملی میٹرز ہیں تو ان سے پوچھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک چین ہے جو پورے پنجاب سے لے کے یہ گجرات، گجرانوالا، پھر آگے آپ وہ وہاڑی تک چلے جاتے ہیں، پھر میرپور سارا، میرپور ذات کشمیر سارا، یہ ساری ایک چین ہے جو ایک دوسرے سے انٹر لنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے تو گراؤنڈ میں جو سائلنٹ ووٹ ہے وہ سارے کا سارا خان کا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس وقت جو شیعہ کمیونٹی ہماری ہے وہ ساری کی ساری خان کے ساتھ ہے۔ ہاں چند لوگ اوپر جو مفاد پرست کمیونٹی ہے، جیسے کہ ہمارے PTI میں بھی تھے اور وہ اڑ گئے، وہ کل آپ نے دیکھ لیے، وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تھا، جہاں کی حمیر یا مٹی وہ کہتے ہوتے ہیں، وہیں پہ جا لگا تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ باقی یس آئی ایگری ود یو کہ میرے نالج اور ریسرچ کے مطابق 52 لاکھ۔ اچھا 52 لاکھ ووٹ پنجاب میں اگر ہیں، اوبیسلی وہ پھیلے ہوں گے۔ پچھلے الیکشن میں ٹوٹل PTI کو 1,70,00,000 ووٹ پڑے تھے، کتنے پڑے تھے؟ 1,70,00,000 ایک 170 کم۔ 1,70,000، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 52 لاکھ ووٹ ہے، میں صرف پنجاب، اچھا نہیں وہ تو پورے پاکستان، پنجاب کا کوئی کسی کے پاس فگر ہے؟ یہ وہ ووٹ ہے اپنے فہیم بھائی، یہ وہ ووٹ ہے جو ہمیں پچھلی دفعہ جو دیا گیا تھا، اس ووٹ میں رد و بدل کسی کو بوگس، کسی کو کیا، وہ بڑی بات دور تک نکل جانی تھی، لیکن وہ جو ہمیں بچا کچا ووٹ ملا تھا نا، وہ 1 کروڑ اور سم تھنگ ملا تھا،
اب آپ سمجھ گئے نا بات؟ میں سمجھ نہیں میں تھوڑا سا نا کوئی انالوجی ڈرا کرنا چاہتا ہوں ہاں کیونکہ ہم نے پوری ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تو الیکشن کو کیسے ہم نے کون سی کمیونٹی کو کیسے کیسے دیکھنا ہے. ہم نے اپنا جب بیٹھیں گے نا تو مجھے پتا ہے کہ ہم کم سے کم 30-40 لوگ ہوں گے جو الیکشن کمپین کو بے شک باہر بیٹھ کے ہی چاہے پاکستان بھی گئے ہوں تو لوگ مانیٹر کر رہے ہوں گے. یہ ہم نے پورا ایک پلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں صرف ڈیموگرافی اکٹھی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس اب جب ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو تھوڑا سا تھاٹ پروسیس میں نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں ایک زوم میٹنگ کرنی ہے. ہم نے جب ڈیٹا اکٹھا کر لینا زوم میں ہم 100 کے قریب لوگوں کو بلا سکتے ہیں. جو اصل میں زوم میٹنگ ہماری ہوگی اس میں ہمارا جب ڈیٹا مکمل ہوگا تو جو ٹیم لیڈرز ہیں ان کو بلانا ضروری ہوگا. وہاں پہ بیٹھ کے سب لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ایک پوری پکچر بنا کے بیٹھا ہوں. میں ابھی شیئر نہیں کرتا جب تک مجھے سمجھ نہ آ جائے کہ ہم اپنا ڈیٹا اکٹھا نہ کر لیں. اور پھر زوم میٹنگ جو سی ہے ہم نے لیئر بائی لیئر کرنی ہے. کون سا علاقہ کون سا ایریا وہاں پہ کیا. تو اس طرح کے میرے دماغ میں ڈیموگرافی ہے اس لیے میں یہ ڈیٹیل اکٹھی کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 170 1,78,00,000 ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو اور اس وقت 4 کروڑ شیعہ کمیونٹی ہے جس میں سے آپ کہہ لیں کہ ان کے ووٹ 1.5 کروڑ ہوں گے 4 کروڑ میں کہ ووٹ 4 کروڑ ہے. ان ٹوٹل 4 کروڑ لوگ ہیں شیعہ، ہماری کمیونٹی ووٹ شیعہ میں کمیونٹی. ووٹ کی بات کر رہا ہوں. ووٹ کیا ہاں جی ان میں سے ووٹ ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پڑے گا 60 to between 60 آپ کر لیں. 60 لاکھ ووٹ ہمیں پڑے گا. ہاں جی ہاں جی اوکے یعنی ٹھیک ہے 60 لاکھ شیعہ کمیونٹی کا ووٹ ہے جو پنجاب میں 52 کروڑ کے قریب ہے. سمجھ لیں 30-35 لاکھ جو ہے پنجاب میں پڑے گا ووٹ جو ریالٹی ہے. ٹھیک جی ہے. ہاں جی ہاں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی کہ شیعہ کمیونٹی کا ووٹ جو ہے وہ پرو عمران خان ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. ایوری بڈی اگری ٹو اٹ. No doubt. اچھا اب میں یہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں جو یہ پیر حضرات ہیں جو خالد محمود نے کہا تھا. خالد اگر آپ ان میوٹ کرو. آصف بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. کون سے پیر ہے جو اس وقت پرو عمران ہے اور ان کے پاس کتنا ووٹ بینک ہے؟ اوور ٹو یو سر. خالد محمود. جی فہیم بھائی، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا گولڈا شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ٹھیک ٹھاک ان کی حلقہ احباب ہیں، اپنا ان کے مرید ہیں، ٹھیک ٹھاک مرید ہیں ان کے. اور انہوں نے لاسٹ الیکشن میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا اور اس دفعہ بھی وہ اسی طرح کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے ختم نبوت پر عمران خان کے ساتھ یکجہتی بھی کی تھی اور عمران خان صاحب وہاں گئے بھی تھے. پہلی بات تو ہو گئی آستانہ عالیہ گولڈا شریف. اور آستانہ عالیہ گولڈا شریف وہ خالد جی ایک سیکنڈ. یہ جو گولڑا شریف ہے یہ ایک ایریے میں کانسنٹریٹ ہے. ان کی میں کتنی اسی سیٹ طرف نہیں؟ آ رہا ہوں اچھا یہ وہ آستانہ ہے اور ان کے جتنے مرید ہیں تو یہ صرف پنجاب تک وہ کیا کہتے ہیں کہ محدود نہیں، یہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور پورے پاکستان میں ان کے مرید پھیلے ہوئے ہیں. اور ان کے اوورسیز بھی ہیں بہت زیادہ ان میں. سوری میں آپ جی کو جی کاٹ رہا ہوں. جی کشمیر سوری میں کدھر تھا ہاں. تو پورے پاکستان میں ان کے مرید پھیلے ہوئے ہیں. پھر جس طرح میرے نیچے بھائی نے کہا کہ اوورسیز
اپنا آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان تک ان کی مریدوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور مرید بھی اس طرح نہیں کہ مثلا 1 2 یا 4 ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ان کو لوگ ماننے والے اور ان کے ساتھ نسبت اور عقیدت رکھنے والے موجود ہیں۔ پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات ہو گئی منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت۔ زبردست۔ میرے ایک کیونکہ میں خود منہاج القرآن سے فارغ ہوں، میں وہاں پر تعلیم میں نے حاصل کی، اور پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کا جتنا جھکاؤ ہے ٹوٹلی عمران خان کی طرف ہے، تو دوسری حمایت ان کو ملے گی پاکستان منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک یا منہاج القرآن کی۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ لالا آپ کے پاس پین پیپر ہے؟ جی ہے۔ لالا ذرا پلیز، گولڑا شریف خالد محمود رفلی کتنے 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہوں گے یہ؟ زیادہ ہیں نہیں، جی، زیادہ ہے، بہت زیادہ زیادہ، ہے، زیادہ بہت بہت زیادہ ہیں۔ کتنے؟ کوئی وہ غلط فکر کم نہیں؟ کم کم سے کم 20 سے 25 لاکھ لوگ۔ زندہ نہیں باد لالا، that's what I'm trying to say۔ ہاں، اتنے لوگ ہیں ان کے؟ بہت زیادہ ہوں بالکل۔ گے، کم نہیں ہوں گے۔ ایک منٹ اور چیز ایڈ کروں، موڑا شریف کو جانتے ہیں نا خالد؟ موڑا شریف، میں سارا ادھر ہی آ رہا ہوں لالا، مانکی شریف سے ہو کر واپس آؤں ایک گا۔ سیکنڈ یار، نہیں، ایک موڑا سیکنڈ، شریف، موڑا شریف جی 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 جی۔ ایک سیکنڈ میرے لالا، رشتہ دار ہے، میں آپ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گولڑا شریف کے وہ 30 لاکھ ہے تو ان کے ووٹ کریں آپ 10 لاکھ۔ میں الٹے فگر نہیں دیکھنا چاہ رہا، 10 لاکھ 8 لاکھ کرے، 8 لاکھ۔ 8 لاکھ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاؤ طاہر القادری، پھر اس کے بعد موڑا شریف۔ جی خالد بھائی۔ اچھا، پھر منہاج القرآن آ گیا۔ منہاج القرآن چونکہ اوورسیز بھی ہیں اور پھر پاکستان میں بھی ہیں، تو اوورسیز کو نکال دیں کیونکہ ہمیں ووٹ کا حق حاصل نہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو پیچھے رہ گیا پاکستان۔ تو پاکستان میں منہاج القرآن کا دھرنا آپ نے دیکھا ہوا ہے، منہاج القرآن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو منہاج القرآن کی بھی ایک فگر بتاؤ۔ فگر، فہیم بھائی ایگزیکٹ فگر تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر بہت زیادہ کم کریں تو تقریباً 15 سے 18 لاکھ کر لیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس کو اور تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ نیچے 10 لے کر لاکھ، آئیں، 10 لاکھ۔ 10 لاکھ اس کو کر دیں۔ 10 لاکھ اچھا۔ ابھی آ جائے موڑا شریف۔ ابھی نہیں، میں موڑا پہلے شریف میں میں دوسری آپ کو، طرف جاتا ہوں، اس کے بعد مانکی شریف۔ ہاں بالکل، مانکی شریف چونکہ پیروں نے، مانکی شریف کے پیر نے خود عمران خان اپنا زمان پار کا وزٹ بھی کیا تھا اور عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، تو مانکی شریف کا اگر کچھ بھی نہ ہو تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن میں 2 لاکھ کہوں گا، سب سے کم فگر میں دے رہا ہوں 2 لاکھ۔ 3 سے 4 لاکھ ہے۔ نہیں 2 لاکھ لالا کریں، کوئی نہیں۔ لالا 2 لاکھ بالکل باٹم فگر لکھو میں ہمیں۔ کم لکھتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا زیادہ ہے، لیکن میں کم 2 لاکھ لکھا ہے۔ میں جان بوجھ کر بالکل ٹوٹل 2 لاکھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم تھوڑا سا اور گھوم کر کھڑی شریف اور ان کے متعلقین اور متوسلین، وہ صرف کشمیر میں نہیں ہیں، وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ ان کا کر لیں، لیکن کم از کم ان کا 8 سے 9 لاکھ لیکن ہوگا۔ یہاں پر کھڑی شریف کا جو ہے نا، اس کا زیادہ جھکاؤ پی ایم ایل این کے پاس ہے۔ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں لالا، بالکل نہیں، دیکھ لیں۔ اچھا چلو، نہیں۔ ایک منٹ، جہاں پہ کوسچن مارک ہے کھڑی شریف زیادہ آزاد کشمیر بیس نہیں ہے؟ آزاد کشمیر بیسڈ ہے۔ ہاں پاکستان میں کتنے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کو ایک طرف رکھے پلیز، آپ وہاں کا کوئی بھی پیر بیچ میں نہ ڈالے، ہم پنجاب کی اور باقی ہاں، پاکستان کی بات۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا چلیں جی، ادھر سے نکل آتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں، پھر ادھر سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، زبردست۔ ہاں جی، ان کا بھی تعلق اور ان کے متعلقین آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر مجمع لگ جائیں، تو میں کم سے کم اگر ان کا فگر رکھوں تو 10 لاکھ رکھوں گا، ان بہت کا کم ووٹ اگر رکھو، ان کا ووٹ رکھو، کیونکہ وہی اس نا کا ووٹ، پوری پاکستان میں
محمود بھائی میں ایک بات آپ کے ساتھ ایڈ کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ جی ضرور جی کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ اس وقت میرے ساتھ امریکہ میں نا بہت زیادہ فیملیز ہیں، اور پاکستان میں بھی فیملیز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اس لیے میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں، وہاں میں نہیں چھوڑتا۔ تو جو ہماری قصور والی گدی ہے نا، حق نقیبی، حق نقیب میں ادھر آ ایک رہا تھا، میں ابھی تک ادھر پہنچا ہی نہیں ہاں تھا۔ جی ہاں جی، اوکے اوکے، میں سمجھ گیا، بھول گیا، تو وہ اس کو نہیں ایڈ نہیں کر لیں، نہیں نہیں، اس کا جو ہے آستانہ نا وہ عالیہ میں بتاؤں نقیبیہ، گا میں پھر۔ ادھر آ رہا تھا، میں خود ان سارے اوکے مزاروں پہ پھرا ہوا ہوں میری جان۔ ٹھیک ہے، اوکے، گو ہیڈ دین میں ابھی تک ادھر سوری، پہنچا ہی نہیں، میں ابھی تک ادھر آئی پہنچا ایم ہی سوری، نہیں۔ نہیں گو نہیں، ہیڈ، کوئی آئی ایم بات سوری۔ نہیں۔ اچھا جی جی، فہیم بھائی آپ بات کر رہے تھے۔ نہیں، میں طارق نے جمیل، صحیح بندہ پکڑا نا، اسی لیے تم سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں جی، بولو۔ اچھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب کا اگر ووٹ فگر لکھ دیا جائے تو 10 لاکھ لکھ دیا جائے تو بہت کم ہے وہ، پنجاب میں لیکن پنجاب 7 لاکھ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ 5 7 کریں کریں، جی، اچھا 5 کریں۔ ٹھیک 5 ہے، کر دیا۔ ہاں اب چلتے ہیں جی ذرا پاک پتن شریف، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جی جی بالکل۔ خان کی حاضری بھی ادھر ہوئی اور خان کے چاہنے والے بھی ادھر ہیں، اور ان کا سلسلہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اور پاک پتن شریف بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے تمام گدی نشین جانشین جتنے بھی موجود ہیں، تمام عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور رات دن ان کے لیے دعاؤں میں مگن ہیں۔ تو آپ پاک پتن شور ہے، شریف سے جی، آپ شور ہے، کیونکہ پاک پتن جو ان سے ہیں وہ تھوڑے نون لیگ کے ساتھ نہیں۔ نہیں جی، میں نہیں 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 نہیں، فہیم بھائی، یہ بات ہے، وہ سلسلے کر کے نا، نہیں 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 سلسلے کر نہیں، کے وہ، میں بتاتا ہوں، عمران خان کے ساتھ وہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ عمران خان کے اوپر جو شرک کا فتویٰ لگا تھا جی وہ جی ٹی جی ایل جی سی، تو وہ ادھر سے ہی لگایا گیا تھا پھر لیکن اس، ایک منٹ خالد بھائی، وہ جی جو جی 20 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا نا جی پنجاب میں جی صوبائی اسمبلی، اس کے 7 والا حلقہ مسلم لیگ نون جیت گئی تھی، جو 3 سیٹیں ملی تھی اس میں یہ حلقہ ہے، وہ میں اب نام یاد کرتا ہوں، پاک پتن کے 7 والا، تو جی، وہ چبتنی نون کی آپ والی، بات کر رہے ہیں نہیں غالباً۔ فہیم نہیں بھائی نہیں نہیں، یہ نیچے کوئی فری کشمیر والے بار بار کہہ رہے ہیں، اوپر ہونا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں اگر جگہ ہے کسی کے ساتھ تو لے آئے، ہاں، نہیں آئے، نہیں، لے آئیں۔ اگر کوئی فضول بات کریں یہ گے فری تو ان کو کشمیر، اتار دیجیے گا، کیونکہ ہم کوئی نہیں وہ اتار دیں نا، اٹس اوکے، اگر وہ اچھا فضول کرتا ہے اتار دیں، اچھا، ہمارے اس پاس طرح ٹائم تو ہے نہیں نا۔ ایک منٹ میں ابو حمدان کا انتظار کروں، پتہ نہیں کیوں چلا گیا حمدان تو بھائی، میں ہاں کشمیر واقعی یہ تو کشمیر پتہ ہی بھائی نہیں چلا اور بہتان ہے نکل نا، گئے۔ ان سے پوچھیں وہ کیوں گئے ہیں، وہ میں نے انہیں کہہ رہا ہوں وہ اوپر آئے، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، میں کسی سے ریکویسٹ کروں گا تو وہ کشمیر بھائی کو لے لیں گے۔ وہ ایک میں مصیبت نیچے یہ ہے، چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں بات نہیں، نہیں میں نیچے راجہ چلا جاتا ہوں، ان کو نہیں دیکھ نہیں، لیں گے۔ آپ اوپر بیٹھیں جی، آپ اوپر بیٹھیں، آپ سے بھی معلومات راجہ لینی جی ہے۔ راجہ جی پلیز ذرا مجھے پتا ہے نا اوکے کس کو مجھے لینا اوکے اتار ہے، دینا، پلیز میں اوکے، دوبارہ آ جاؤں گا آئی ایم کسی بھی سوری۔ وقت، مشکل نہیں۔ مجھے پتا ہے نا سر، پلیز راجہ جی آپ بیٹھے نا پلیز۔ بیٹھے بیٹھے، پتہ کیا وجہ ہم پتہ کیا وجہ ہے، حمدان وہ بھائی ہمارے سے بھائی ہیں کانٹیکٹ نا، کریں جی، وہ حمدان ہمارے، بھائی سے کانٹیکٹ کریں۔ میں نے انہیں ریکویسٹ بھی بھیجی ہے اور میں نے شیئر بھی کیا ہے، تو میں انہیں بلا رہا ہوں، آپ بھی انہیں کہیں۔ میں وہ پتہ ہے کیا راجہ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ رکیں گے نہیں، وہ سب کو ڈسٹرب کر دیں گے، وہ نیچے سے لکھتے رہیں، وہ ٹھیک ہے ان کے لیے۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ اکیلے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا تو وہ آپ سب کو ڈسٹرب کریں گے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ بڑا زبردست کوشچن، اگر مجھے کوئی ضرورت پڑی نا چودھری صاحب، آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے چودھری مدثر، آپ سو اگر جائیے بھائی، آپ کو نیند آئیے۔ نہیں میں سوتا نہیں ہوں سر، میں حمدان اس بھائی میں کو میں نے ٹیکسٹ کر دیا ہے۔ میں نے بھی اچھا، بھیجی، چلیں یہ ٹھیک ہے کشمیر جی بھائی کو بھی لینا ہے بھائی، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ سر، میں نے اتنی تمیز باندھی ہے، آپ اپنا جاری رکھیں سر۔ لال کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چلیں اچھا کوئی بات اچھا، جی اچھا خالد، ایک سیکنڈ ٹھہر جو۔ جی جی، لالا، آپ کی کتنی کاؤنٹنگ ہوئی ہے؟ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں تاکہ کوئی مس نہ ہو دوبارہ۔ 25 لاکھ، نہیں، ٹوٹل سب آپ نے لکھے نا، کون کون سے پیر کیا وہ ذرا بتائیں۔ گولڈا 8 لاکھ، موڑا
موڑا تو تقریباً کیا ہی نہیں ہے لالا ابھی. میں نے کیا ہے 10 لاکھ. اچھا اپنے پاس سے بھی لکھ رہے ہیں. ہم مٹھا پا لینے وچ. لالا نہیں، اچھا لالا فگر کے مانگ ساتھ کی چلے. آپ شریف سے 2 2 ہاتھ لاکھ، آگے چل رہے ہیں. مانگ کی 2 لاکھ، طارق جمیل صاحب 5 لاکھ. پاک پتن پر بات اڑی ہوئی ہے ابھی اس وقت. ہاں جی چلے ٹھیک. اچھا خالد لالا بھائی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی سیٹ کا لالا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو چیچا وطنی کی سیٹ تھی، وہ تو پاکستان نہیں تحریک نہیں نہیں انصاف نے. نہیں، چیتا وطنی نہیں ہے بھائی. یہ بالکل اس کے ساتھ لگتا ہے پاک. میں ابھی نام یاد کر رہا ہوں، بلکہ ایک دفعہ وہ بلاول نے اس کا نام لیا تھا، تو وہ نام پتہ نہیں کیسے نام اس سے منہ سے نکل گیا، تو ایک مذاق بھی بن گیا تھا. وہ صوبائی حلقہ تھا پاک پتن کے پاس. تو یہ اچھا صرف 3 سیٹیں جیتی گئی تھی، کیونکہ اس الیکشن کو میں بہت ڈیپلی وہ کر رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا، کیونکہ وہ مدر آف دی الیکشن تھا. لیکن یہ تو ایک اور بات ہے کہ ہم نے خود اسمبلی توڑ دی. ٹھیک ہے. اچھا نظر بھائی کو ویلکم ہو گیا. نظر چلے بھائی ویلکم ہو گیا جی. السلام علیکم. اچھا چلے پہلے اس کو میں کاؤنٹنگ پوری کرے پلیز، پھر میرے ساتھ لوگ. جی خالد بھائی. اچھا آگے لالا کا موڑا شریف نے تو لالا نے خود ہی 10 لاکھ کر دیا ہے. نہیں 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 نہیں، یار، موڑا بات شریف 10 لاکھ ہے. ایک منٹ یار سوری. یہ 3 لاکھ میں نے لکھا ہے. نہیں ان کے ووٹ لالا جتنے آپ نے لکھے ہیں نا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جتنے آپ نے کہے ہیں نا 10 لاکھ. میں کم لکھتا ہوں نا. میں آ، دیکھو موڑا شریف کا میں نے 3 لاکھ لکھا ہوا ہے. زندہ باد. اور پھر آگے چلے جائیں جی آستانہ عالیہ نقیبیہ. کہاں؟ آستانہ عالیہ نقیبیہ پنجاب. نہیں، پاک پتن کو پہلے کر لینا. یہ اچھا لکھا پاک ہوا ہے. پتن کا لالا پھر آپ نے وہ کوشچن مارک والی بات ڈال دی ہے نا. ہاں بس پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کوشچن مانسر مارک کا آپ کو پتہ ہے؟ مانسر کا، مانسر کا مجھے نہیں پتا ہے جی. مانسر کی بھی بڑی مرید ہے بھائی. بے صاحب جو لیکن مجھے ان کا خاص علم اتنا لالا نہیں ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ یہ پنجاب میں ہی مانسر، آتا ہے. یہ جو ہمارا مانسر کیمپ ہے نا، مانسر کے ساتھ ہی ہے. بہت بڑے اس کے دربار ہے، اور کم از کم 30 سے 35 ہزار ووٹ ہے ادھر سے، مانسر سے. تو آپ ان کا 20,000 لکھ لیں 20 کہ ہزار 10 مانسر. کہ 10 10 ٹھیک ہے مانسر. 10,000 ٹھیک ہاں ہے. 10 ہزار. ٹھیک. آج خالد محمود اور کون سی رہ گی؟ آستانہ عالیہ نقیبیہ کافی مرید ہیں ان کے بھی. یہ کہاں ہاں بیسڈ ہے خالد؟ پنجاب میں ہی الجی. کیڑی جگہ؟ یہ پنجاب یہ سرگودا سائڈ ہے. سرگودا کی سائڈ کے اوپر. یہ بڑا مجھے اس کا نام بھی پتا تھا کیونکہ ہمارا ایک قوال سرگودا بھائی ہے وہ بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور ابھی ان کے ہی آستانے پر ہے. میرے دماغ سے نام نکل گیا. کرنل صاحب کی جماعت ہے. تو کتنے ووٹ؟ میرا ووٹ شریف، اگر میرا شریف. نہیں جی نہیں آستانہ عالیہ نقیبیہ کی بات کر رہے ہیں. کون تھا؟ خالد آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ یہ لوگ کنیکٹڈ اس طرح ہیں کہ انہوں نے کسی کی حمایت نہیں کی سوائے عمران خان کے لاسٹ الیکشن میں. آپ پکی بات کر رہے ہو؟ ایویں وہاں نہ ماری جاؤ. نہیں جی نہیں میں ہوا میں مارتا تو میں نے کلیئر کٹ لالا کو کہا ہے کہ مانسر کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. ہاں. کتنا ووٹ ہے ان کا؟ ان کا اگر بہت بھی کم کیا جائے تو فہیم بھائی، بہت زیادہ اگر کم کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھ تو ان کا لکھیں ہی لکھیں. اوکے ٹھیک ہے. آستانہ نقیبیہ. نقیبیہ بالکل. ان کا فہیم بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یونیورسٹی نہیں ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی، ہاں ان کے ساتھ بھی ان کا اپنا ایک وہ بنا ہوا ہے آستانہ نا. تو یہاں پر بھی ان کا وہ ہر مہینے کے آخری جمعرات میں ان کا اپنا وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اور ان کے کافی زیادہ مرید ہیں اوورسیز بھی. اچھا ایک سیکنڈ ادھر رک جاؤ. ان کے ان کے جہاں کے بھی ٹھکانے یو کے میں ہیں، وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں کیونکہ پھر ان لوگوں کو ہم اپروچ کریں گے. That's what I'm ہاں trying to say.
تو ان کا تو مجھے پتا ہے، اور تقریباً ان کے مریدوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور ان کے پیر صاحب کے پاس جو گدی نشین ہیں ان کے پاس بھی ہم چلے جائیں گے، وہ ادھر موجود ہیں ابھی انگلینڈ میں۔ ٹھیک، اوکے، چلیں میں آگے اور بڑھیں۔ آپ ان کے 70,000 ووٹ ہوں گے پنجاب میں۔ زیادہ ہوں گے لالا، لیکن لکھ لیں آپ جتنے مرضی ہیں آپ کی۔ جتنے مرضی نہیں یارا، ایلی ہواش فکری 50,000 لکھے۔ نہیں، نہیں اسی لیے تو ہم تو یعنی ہوا کے گھوڑے پر نہیں جائیں گے نا، کم سے کم حساب لگائیں گے نا۔ اسی لیے بالکل کہہ رہا ہوں۔ ہم۔ یہ موڑا شریف میں نے اتنا کم کیوں لکھا؟ مجھے پتہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے، بہت زیادہ ہیں۔ یہ سلیم بادشاہ میرا بہنوئی ہے، جو اس وقت گدی اوہ اچھا، نشین ہے، وہ میرا بہنوئی ہے وہ۔ ٹھیک ٹھیک اور ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی بہت نسبت زیادہ۔ بہت زیادہ ہے۔ بے ٹھیک۔ نظیر کو اترنے کی اجازت نہیں دی تھی نا جنازے پر، ب- یاد ہے نا؟ اچھا بالکل مجھے پتا ہے، موڑا شریف کا تو مجھے بالکل پتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، پہلے ابھی اس کی پہلے ڈیٹیل اکٹھی کریں۔ ابھی اچھا کون رہ گیا خالد؟ اچھا، ابھی پھر 13 اور 5 18,000 18,60,000 ووٹ بنتا ہے سارا ابھی تک۔ گدی نشینوں کا 18,60,000۔ یہ سارے پیر حضرات کا آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ جو گدن نشین ہے سارے۔ اس میں شیعہ کا ووٹ ہم نے 60 لاکھ لکھا ہے نا؟ وہ 60 لاکھ ہے ہم نے لکھا ہے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ ہے، بہرحال 60 ٹھیک ہے۔ 60 لاکھ شیعہ ووٹ ہے اور 18 لاکھ گدی نشینوں کا ہے۔ اچھا، ہاں، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا اس میں خالد محمود؟ میرے علم میں تو جو تھے جی وہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں، ابھی بھی یاد کر رہا ہوں، اگر کوئی آ جائے تو۔ ٹھیک۔ چودھری صاحب تسی اتنے بیٹھے، تسی کو تانوں پوچھا نہیں، تسی دسو کیڑے پیراں نو جان دیو؟ چودھری صاحب بھی چپ۔ دو چودھری بیٹھے ہوئے ہیں نا، دو چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں چودھری ہیں نا۔ آصف نہیں، وہ آصف بھائی تھا۔ آصف بھائی جی آپ جی کسی پیروں کو جانتے ہیں، کوئی گدی نشینوں کو؟ جی جی، میں جن کو جانتا ہوں لیکن وہ نا سیاست میں بالکل ان نہیں ہے، اور ان کا بہت بڑا فالوورز ہے، بہت بڑا۔ یہ جتنے بھی پیر آپ نے گنوائے ہیں نا، ان سے بڑا فالوورز ہیں وہ۔ ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں ووٹ سیاست میں؟ سارے دیتے ہیں، ووٹ سارے دیتے ہیں، لیکن ان کے پیر ہیں نا، وہ اس چیز میں بالکل انوالو نہیں ہے جہاں تک میرا نالج ہے یہ سیاست میں۔ وہ ہے دارالاحسان صوفی محمد برکت علی لدھیانوی، فیصل آباد سمندری روڈ کے اوپر، جانتے ہوں گے شاید آپ، جہاں کیمپ بھی لگتا ہے آنکھوں کا۔ جی جی میں جانتے جانتا ہوں، وہ ان کا لکھنا فضول ہے جی، وہ بالکل ایک ووٹ بھی نہیں دلوائیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ؟ اچھا خالد، وہ جی جو جی مسئلہ بنا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو بیان دیا تھا رانا ثناء اللہ نے، اور اس پر ریئیکٹ کیا تھا، وہ ان کا گدنشین ہے ادھر، ان کا پی ایم ایل این کا تھا، اور اس پر اس نے ریئیکشن دیا تھا۔ پھر وہ دوسرا انہوں نے وفد بھیجا اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس پیر کا نام کیا ہے؟ یہ پیر لاہور صابر کی کی تو کوئی، بات آپ نے، حسرات شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہے، پیر حسرات شاہ؟ پیر اسناد شاہ صاحب، اسناد شاہ صاحب تھے۔ جی جی اچھا، کرم وہی، شاہ صاحب کی، لیکن پیر کرم شاہ جی جی صاحب کے بہرا بیٹے، والے، بہرا والے۔ تو وہ تو بیرا نون شاہ۔ کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ اچھا ایک چیز وہ اور ہے اس میں، باؤ سلطان والے جو نذیر سلطان اور یہ لوگ نا، ان کا بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہے، لاسٹ ٹائم یہ رائٹ، بلے سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کتنے ووٹ ہوں گے آصف چودھری صاحب؟ یہ ان کا اس جنگ کے ایریا میں نا کافی اثر و رسوخ ہے، اور جنگ بھی تو پتا ہوگا۔ وہ ان کا مجھے وہ سیٹ ایگزیکٹلی بھی جیت گئے، سیٹ بھی عمران خان جیت گیا تھا نا۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ بالکل کتنا لدھیانوی ووٹ سے ہوگا؟ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، کتنا ہوگا؟ نہیں لاکھوں کا نہیں پتا، لیکن اکثریت سے 50 جیتا تھا۔ 50,000 کریں، 50,000 کریں، ہاں 50,000 کر کیونکہ لیں اس کا۔ ہاں، کیونکہ ان کی فیملیز کو میں ادھر بھی جانتا ہوں، اور وہ پاکستان میں بھی نا، ہاں، وہ وہ آپ شیخ صاحب، بہت کم کریں یا بہت زیادہ کریں تو 50,000 آئی تھنک سو از گڈ فگر۔ ہاں 50 شیخ ہزار۔ صاحب اچھا 50، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ ایک چیز اور ہے، جو وہ دیہاتی علاقہ ہے نا، وہاں کچھ معاملات اس طرح ہیں کہ وہ بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر، پہلے یہ ٹھیک کیلکولیٹ ٹھیک کر لیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا رائے صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی بندے مس تو نہیں ہوگے؟
نہیں نہیں، میں میرے ذہن میں میں ایک اور بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. آپ نے اپنی براڈ پہ ایک بات کی تھی، ایک ذمہ داری لگائی تھی، وہ ہم نے پوری کر لی ہے، تو وہ میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا اگر جب آپ بولے کا یہ ہو جائے. چلے اس کے بعد کر لیتے اس کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کریں نا تو آپ میں آپ کو پھر میں وہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ دوسرے موبائل سے شو آف کرتا ہوں کیا ہے وہ کیا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اوکے جی جی اچھا، اچھا ادھر میں اگر ایک بات ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے، تو کرو جی. غالباً لالا کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ سیدن گاؤں لالا سیدن ہٹیاں کے پاس ہاں، سیدن شاہ. شادن شریف. سیدن شریف. ہاں ہاں، میں جانتا ہوں. ہاں بولے. اچھا، ادھر ایک امام بارگاہ ہے اور انہوں نے لاسٹ الیکشن میں ٹوٹلی قاضی احمد اکبر کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے جلسے بھی کروائے، اور ٹوٹلی اہل تشیع حضرات جو ہیں تو وہ ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں یہ نے اہل قاضی تشیع احمد تو اکبر ہے کو. نا، آپ دوبارہ اہل تشیع کی کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ تو ہے اچھا ہی نہیں، ہے. ویسے میرے دماغ میں آئی تھی بات نا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ اس کا سروے ہوا ہے 40-60 ہے. 40 نون کی طرف ہے، 60% عمران خان کی طرف ہے. اچھا اس سیٹ چلے کا، ٹھیک ٹھیک. جہانگیر کی سیٹ کا. نظر بھائی آپ کسی پیروں کو جانتے ہیں؟ کیونکہ تاکہ ہم ذرا پیروں کی لسٹ مکمل کریں. نہیں، میں انفارچونیٹلی بالکل اس معاملے میں نا بڑا گناہ گار ہوں، اور مجھے بڑی جھاڑے پڑ چکی اپنے والد صاحب سے بھی کہ تو نا پیروں مانتا ہی نہیں کسی نے. تو ہمارے ہیں تو صحیح، لیکن میں ان ٹچ نہیں ہوں، نہ میں ان کو کچھ اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کسی بھی قسم کی. جیل میں ہے لیکن آئی ہیو نو ایکسیس، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، سوری. کوئی ہے اندازہ کون سے پیر ہیں اور کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں کافی عرصے سے 10-12 سال سے بالکل ان ٹچ نہیں ہوں ٹھیک ان چیزوں میں. یہ نہیں کچھ، سوری. ٹھیک. ماسٹر صاحب کچھ تاڑے دے نیچے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہو. تو ووٹیں تو انشاءاللہ جو ہے نا پیروں کی ہیں یا جو بھی ہے اس وقت تو عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں تک گولڑا شریف کے ادھر کے آپ، کیونکہ ہمارے بھی جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ادھر کے ہیں گولڑا شریف کے ہی، تو تاڑا پاکستانی ووٹ ہے. پاکستان میں ووٹ نہیں ہے نا. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو کشمیر سے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے لالا. ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں گولڑا شریف کا ووٹ پاکستان میں نہیں ہے. آپ نے کہاں لکھ لیا گولڑا شریف؟ نہیں گولڑا نہیں، ووٹ شریف تو ہے نا گولڑا شریف بہت ووٹ ہے کا. جی، بہت ووٹ ہے، بہت ووٹ بہت بہت زیادہ. بڑا تو ووٹ ہے، بہت بڑا ووٹ ہے. آزاد ووٹ کشمیر تو کا وہ. گولڈن شریف کا بہت ہے نا سر جی. پیر ان کو تو ان کے تو بہت مرید ہیں. ہاں لالا میں نہیں، بالکل. تو ماسٹر فہیم بھائی انہوں نے تو فہیم بھائی جو لوگ ہیں ان اعلان کی کیا لسٹ میں. پیر صاحب نے کہ نواز شریف کو ووٹ دینا، جو دے گا وہ اس کا جی وہ ماسٹر حرام ہے وہ. جی ایگزیکٹلی ماسٹر جی ہمیں یاد ہے، ایک یاد ہے. سیکنڈ مجھے دے دیں، ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں. فہیم بھائی، گولڈا شریف جو آستانہ ہے وہ اسلام آباد بیسڈ ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، اور ان کا جو ووٹ ہے وہ کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا اور کراچی تک اور اوورسیز تک پھیلا ہوا ہے. یہ وہ لوگ بالکل تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر جو بندہ نون لیگ کو ووٹ دے گا وہ عقیدہ ختم نبوت کا غدار ہوگا. بے شک، بے بالکل شک. اور خالد اور بھائی اور ان دوسرا کا فتویٰ انہوں نے دیا پاکستان تھا. میں کشمیر کو چھوڑ کے کتنا ووٹ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسی لیے تو لالا نے فہیم بھائی لکھوایا ہے نا یہ ووٹ نا. اچھا یہ ٹھیک. ہم نے لکھے ہیں بھائی، جی، بہت کم لکھے ہیں ہم نے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خادم حسین کے دھرنے میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر جس وقت فرانس کے سفیر کی بات ہوئی تھی عمران خان کی گورنمنٹ میں تو وہ نکلے تھے جو آگ لگانے کے لیے، اور ان کو پھر دعوت دی گئی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. تو انہوں نے مفتی منیب الرحمان اور سعد رضوی دونوں سے لا ہاں تعلقی کا اظہار بالکل کیا تھا، بالکل. اور پہلا فتویٰ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے صادر ہوا تھا ڈاکٹر اشرف جلالی، مفتی منیب الرحمان اور سعد رضوی کے اوپر کہ انہوں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، اور دوسری بات انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو زندہ باد کے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کہا. تو پہلا فتویٰ ان کی طرف سے جاری ہوا تھا، یہ دوسرا فتویٰ تھا ان کا. اوور ٹو یو جی. اچھا لالا، اگر آپ ون بائی ون سلولی سارے
वोटों को गिने, 60 लाख शिया के, ये तो कंफर्म है, आगे बताएं, फिर उसके ऊपर बात को आगे लेके चलें। ये गोल्डा शरीफ के 8 लाख, ओके ठीक है, मोड़ा शरीफ की 3 लाख, ओके 11 मान की शरीफ जो है ना ये 2 लाख। अच्छा, 15 सॉरी 13 तारिक जमील साहब 5 लाख। हाँ। अब पाकपतन को हमने छोड़ दिया है, अभी उसका नहीं किया, लेकिन ये दूसरा जो है 10,000 वोट है मानसर के। अच्छा, नकीबिया के है 50,000 वोट, और एक और था जिसका हमने 50,000 देखा, लेकिन फिर आप लोगों ने कहा कि इसको छोड़ दे। तो अब ये सारे आप कैलकुलेट करें ये कितने बनते हैं। इनमें से लाला कितने लोग हैं जो बाहर इनकी पेनिट्रेशन है, जिनको हम लोग एंगेज कर सकते हैं या मिल सकते हैं? ये गोल्डा शरीफ वाले तो आपको हर जगह मिल जाते हैं ना, मोड़ा शरीफ और गोल्डा शरीफ, ठीक है। मान की शरीफ वाले जो है ये कम मिलेंगे आपको यूके में, और तारिक जमील तो हर घर में है, ठीक है। तो बाकी पाकपतन का अभी तक डिसाइड नहीं कर सके, और मानसर कैंप भी इधर आपको नहीं मिलेगा, और नकीबिया वाला भी। पाकपतन जो सा है ये क्यों नहीं डिसाइड हुआ वैसे? वो असल में ये हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह, कि इनका जो 7 वाला हमसाया हल्का है उसमें से नून लीग जीत गई थी। वो हल्का भी मेरे जहन में आ नहीं रहा, वो आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हमारी ब्रॉड में एक लड़का है वकास अदराता होता है, उसका ताल्लुक पाकपतन से है, ठीक है। और उसकी फैमिली इलेक्शन में उन्होंने उसे निकाला है वापस, सऊदी अरेबिया में ही कहीं रखा हुआ है कि वो जवान लड़का है, कोई काम खराब ना हो जाए। वो इलेक्शन में है, मुझे चेक करना पड़ेगा। चलें खैर, लेट्स अच्छा, ये मूव ऑन। ननकाना शरीफ जो है इसका क्या है? ननकाना साहब, ननकाना साहब का आप में से कोई बताए, मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये खालिद को पता होगा। ये खान साहब की तरफ ही इनका झुकाव होगा, क्योंकि खान साहब ने इनको राहदारी भी दी थी और सारा कुछ, लेकिन वो अकलियती वोट है उसका। इधर सीट भी जीत गया था पीटीआई, वो 20 सीटों में यहाँ का भी सीट था जो इमरान खान जीत गया था। जी जी बिल्कुल। और दूसरी एक लाला मुझे याद आ गई, ये सुन्नी तहरीक हामिद रजा वाली। ओ, बड़ी बात की आपने, फैसलाबाद में उसका बहुत बड़ा हल्का बाब है, बिल्कुल, और टोटल इमरान खान के साथ है, वो सारे इमरान खान के साथ है, बल्कि वो पूरा खानदान मर मिटने को तैयार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी का नाम मैं भूल गया था, हाँ, बल्कि मैं उसका इंटरव्यू भी आपको सेंड कर सकता हूँ। नहीं मुझे पता है, आपने इंटरव्यू नहीं भेजना। आप इनके बंदे गिने कितने? अब मुझे इनका पूरा पता नहीं है, लेकिन ये फैसलाबाद में बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। बल्कि राना सना को इन्होंने, इसके वालिद ने शिकस्त भी दी थी। बिल्कुल, नस डाली हुई है अभी तक। राना सनाउल्लाह को इन्होंने नस डाली हुई है। फैसलाबाद से नजर भाई का ताल्लुक है। फैसलाबाद आप बताएं। फहीम भाई ये तकरीबन ये आधे से ज्यादा फैसलाबाद इनके जो ना इनके मानने वाले, इनके पैरोकार हैं। ये मुझे तो मेरे ज़हन से निकल गया। ये तो बहुत बड़ी, ये तो ना भूलने वाली चीज यही लोग तो हैं। मैं कह रहा हूँ, ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम मिस ही नहीं कर सकते। ये तो इनका मेरा नहीं ख्याल 2-2.5 लाख तो कहीं नहीं गया जी। नहीं, इन 9 सीटें जीती थी ना पीटीआई, तो 10 में से 9 तो वो इनकी वजह से हुआ था सारा। बिल्कुल, इनका बहुत ज्यादा, खैर ज्यादा ही हो इनका 2-2.5 लाख तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनका बहुत है फैसलाबाद में होल्ड। इनको हर दूसरा बंदा इनका फॉलोअर है। हर हल्के में 50-60 हजार फॉलोअर है इसके। अच्छा, 2 लाख, लेकिन इनका वोट कम है। नहीं, वो 2 लाख से ज्यादा है। ओके, क्या 2.5 लाख लिख दे फिर? नहीं, 4 लाख से कम नहीं हो सकता। ये मुझे पता है जाती ना, इसलिए आपको कह रहा हूँ। चले आप 3.5 लाख लिखें। चलो ठीक। ना तेरा ना चौधरी साहब का 3.5 लाख हो गए। ठीक, नहीं मैं पता क्या है, फिगर्स देख के अच्छा, कम से कम 5.5-6 लाख वोट इनका लिखें, कम से कम जो है। मुझे पता है, लेकिन बहरहाल कम लिख लेते हैं। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा, अभी आपकी फहीम भाई तो हमारे ऊपर इतना कम लिखवा रहे हैं जिस तरह हमसे भैंसे खरीद रहे हैं। वैसे नहीं, बकरियां खरीद रहा हूँ।
میں سر سمجھنے کی کوشش کر رہا میرا ہوں. میرا خیال ہے 1-2 جگہ ہم بھول چکے ہیں، بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہزارہ میں آتا ہے۔ یہ پنجاب میں 1-2 جگہ اور ہیں جو ابھی ذہن سے نکلی ہوئی ہیں۔ نہیں، چھوٹے چھوٹے پیر تو بہت سارے ہیں سر. نہیں وہ مل- چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ملتان جو کور بڑے کیا بڑے، آپ نے، ملتان کور کیا سر آپ نے، ملتان بہاولپور کور میں کیا؟ وہی جنوبی پنجاب کے لیے ملتان کو میں نے اس لیے ڈسکس ہی نہیں کیا کیونکہ ادھر جو میجورٹی ہے وہ شاہ محمود قریشی، کیونکہ وہ خود گدی نشین ہیں، تو ان کی میجورٹی اور ان کا حلقہ باب ہے شاہ محمود قریشی کا اور ان کے بھائی کا، اور دوسری طرف جو ہیں تو وہ جو ان کے وزیر ایک اعظم ہوا کر خالد بھائی، وہ اس طرح ہے نا، یہ دیکھو ابھی فہیم بھائی، جی شاہ جی محمود رائے صاحب قریشی کو کی بولنے دیں ایک بیٹی منٹ. الیکشن میں رائے صاحب کھڑی کو تھی۔ میں فیملی میں آج پتہ فرائیڈے ہے نا، آج فرائیڈے سیٹرڈے ویکینڈ ہے، تو فیملی آنی ہے، تو پہلے تو نظر بھائی السلام علیکم، نظر باز السلام علیکم. تو اے رائے صاحب آپ بات کریں، آپ ہاں، بات مجھے کریں. صرف 1 منٹ دے، میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے جو آپ کے، اور مجھے آپ نمبر بھی سینڈ کر دیجیے گا. میری ٹھیک، اسکرین بڑی کریں 1 منٹ ذرا پلیز. اسکرین بڑی کرو جی. اپنا عابد صاحب. ہو گئی جی۔ نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ NA62 PP27 اور PP28. جی سر. یہ 3 ہیں جو آپ اس پہ کام کر رہے تھے، جیلم، یہ گجرانوالا، کھاریاں، یہ سارے ہم نے ٹھیک اس کی بنائی ہے ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ ہم، ٹھیک ہے جی، جو میں نے ان ٹھیک ہے. کو بنا کے دی اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس پہ آپ یہ دیکھیں، پہلا آئیکن ہے کہ رجسٹر یور ووٹ، رجسٹر یور سیلف. اس کے بعد رجسٹر یور سیلف ایز اے آفیشیل ممبر آف پی ٹی آئی NA62 سر اور 80. کیمرہ سے رکھیں، جی جی سنیں، جی آپ. پھر اس کے ساتھ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا 83 پہ اپنا بھیجیں. جب وہ بھیجیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ووٹ کہاں پہ رجسٹر ہے، کیا ہمارا ووٹ رجسٹر ہے بھی یا چوری ہو چکا ہے یا کیا ہے. ایک تو یہ چیز میں آئے گی، ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر ہم نے ہان کا وین، تاکہ اگر اور کنٹریز یا کہیں سے بھی کوئی دیکھتا ہے تو ہان کا وین کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھیں احساس پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، انصاف صحت کارڈ، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ 10 بلین ٹری پروجیکٹ. پھر یہ ہماری ٹیم ہے، یہ ویب سائٹ ہم نے بنائی ہے، اس کے ذریعے ہم سب کی لسٹیں بنا رہے ہیں، رجسٹرڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ کام ہے جو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو اگر ہیلپ چاہیے، ہمارے پاس سارا وہ اسٹرکچر بن چکا ہے اب. تو میں آپ کو نا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ننیال میں رہا جنم میں ہیں یا آپ کے ریلیٹیو ہیں، تو وہاں کی ساری، انہاں دی نانی ہوتے تھے. سوری میں نے غلط تو نہیں بول دیا کوئی، ہم سوری مین. دادی دادا نانی نانی صحیح کہہ رہے، صحیح کہہ رہے. ددیال یا ننیال، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کچھ، آپ ہاں نہیں ہم بالکل سوری، ایسے مجھے ہی. نہیں یاد. تو نہیں سانو بھی سر دس یاد چھوڑا ہے، نے، زبانی یاد ہے. تو تانوں بھی راجا صاحب 10 چھوڑا نے۔ ہاں جی، اوے ماسٹر صاحب دا بھی ننیال ہوتی ہے، زیادہ آرام نہ ماشاء اللہ، بیٹھو، ماسٹر سبحان سے اللہ. 5 سیکنڈ کی. تو یہ نا فہیم بھائی، آپ کا تقریباً 80% کام میں نے کر دیا ہوا ہے. اب آپ نے حکم کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس پہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سارا جو ہے نا وہ اچھا اسٹرکچر مل جائے گا. اس طرح کریں گے کہ آصف بھائی یہاں پہ موجود ہے، آصف چودھری صاحب، ٹھیک ہے. یہ اس کمپین کو لے رہے ہیں، یہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا گجر شیخو پوریا، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. کتنے بیٹھے ہیں آپ صاحب؟ گجر کتنے بیٹھے ہیں؟ وہ کار ہے، وہ تھوڑا پریشان ہے سر، انہوں تھوڑا جہا ٹائم دو سر. سبھی وہ کتنے بیٹھے ہیں؟ تسی مینوں یہ دسو، وہی پریشانی نہیں دسنی. کتنے بیٹھے ہیں؟ میں نہیں پتا سر کتنے بیٹھے. یورپ ہی سوال کا بیٹھا ہے. جواب دے دوں، ٹھہرے ایک میں فہیم بھائی سوال دے دوں. نیچے انہوں نے کہا ہے کہ مینی پیپلز آر illiterate. نہیں سر، illiterate نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ رجسٹر ہوں گے نا، ان کے نیچے اب کم از کم 30 40 50 لوگ ہر گاؤں سے ہوں گے، جو یہ لوگ جا کے ان کا ووٹ رجسٹر کروائیں گے، ان کو بتائیں گے کیسے آپریٹ کرنا ہے. اگر آپریٹ نہیں کر سکتے تو ان کی لسٹیں بنا کے تو ان کو اپنے جو ہے نا وہ ایک جو اسٹرکچر ہے اس میں لے کے آئیں گے. لائک چاہے واٹس ایپ بنائیں، چاہے وہ لسٹیں بنائیں، چاہے وہ جو مرضی کریں، لیکن یہ ان کے کانٹیکٹ میں ہوں گے ہر گاؤں سے، ہر علاقے سے. تو اس میں ٹھیک illiterate والی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بننی ہے چین، لنکس بننے ہیں. نہیں صرف صحیح 100 کہہ گاؤں آتا ہے، صرف تھانہ ککرالی کے، جو گجرات میں جو تھانہ ککرالی ہے اس میں 100 گاؤں آتا ہے صرف، رہے. اور تارے ہر کو گاؤں میرا سے. نمبر ہے راجا صاحب؟
نہیں آپ مجھے میسج کر دیجیے گا پلیز. میں آپ کو میسج بھیجتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ, تسی مینوں اپنا نمبر مینوں ڈی پی کر کے بھیج چھوڑو تو میں تانوں میں واپس کر دوں. میں پی ایم کر دینا تمہیں تھوڑی دیر تک. ہاں ٹھیک. اچھا اچھا, زبردست ہوگی بات. اوبیسلی یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, بعد میں ڈیٹا سارا اکٹھا کر دیں گے, اور اس کے اوپر ہم ایک آدھی زوم میٹنگ کر لیں گے, اس طرح کی بات بالکل کر لیں ٹھیک ہے, گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو ڈیوٹی لگائیں گے ہم کریں گے, کیونکہ ہمارا کاز اس وقت صرف خان ہے, تو صحیح کوئی کہہ اسٹرکچر آرڈر نہیں ہے اس میں. آپ جو حکم کریں گے, جہاں جہاں پہ ہماری کولیشن ہوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک راجہ بھائی ٹھیک. بڑا اچھا کام کیا آپ نے یہ ویب سائٹ کا. ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی ویب سائٹ کے اوپر ہی ہونا چاہیے, اور بیسیکلی اس کو تھوڑا سا اور اگر بڑھا سکتے ہیں اس ویب سائٹ میں. مجھے نہیں پتا آپ نے جو 3 حلقے بتائے ہیں اس میں پورے پاکستان کے حلقے شامل ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ اور اس کو ہم اس لیے نہیں بڑھا رہے. ابھی دیکھیں میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں. ہماری ڈومین, ہم نے جو ڈومین بائی کی ہے نا, وہ جرمنی کی ڈومین بائی کی ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے سیکورٹی لیئرز ہیں نا وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, کیونکہ جیسے ہی یہ ہمارے جو نامعلوم ہے نا, جو سب کو معلوم ہے, ان تک یہ بات پہنچے گی نا, تو ان کا آئی ٹی ٹیم جو ہے نا اس کو اڑا کے رکھ دے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو ہم اس کو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہے ہیں. اس سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے نا, ایک دفعہ ہمارے جو علاقے جو ایک علاقے سے اگر ذمہ داری لیں گے نا, تو کام ذرا جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس کو آپ الگوریتم بولتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر جو ہوتا ہے. اگر پورے پاکستان کو لیں گے نا, تو وہ بن جائے گا, مطلب ہے کہ ایک کھچڑی سی بن جائے گی, اور برڈن جب آئے گا اور جب یہ گوگل پہ آئے گی تو یہ اڑا کے رکھ دیں گے. تو ہم نے سیکورٹی لیئر کے لیے نا اس لیے ان کو جو ہے نا یہاں تک رکھا ہے, اور یہ ہمارے علاقوں سے منسوب ہے, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اپنے اپنے ڈومین میں, اپنے اپنے علاقے میں پہلے. تو جب وہ بن جائے گا تو پھر تھوڑا سا اس سے آگے چلے جائیں گے. ہاں یعنی کہ اس کو بڑھایا بیسیکلی جا تین سکتا ہے. تین حلقوں کے اوپر آپ نے ہاں جی, بیسیکلی جو ہے نا سٹارٹ ہاں جی, کیا ہے. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. جو ہمارا ہے ہم نے اس کو بھی, یعنی کہ بعد میں دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا جو ہے نا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی بڑے ایزی سٹیپ رکھے ہیں کہ 3-4 کویسچن جو ہے نا بیچ میں شیئر کیے, اور اردو میں کیے. کچھ لوگ جو انگلش نہیں جانتے, جس طرح ویب سائٹ میں یا کہیں جا کے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا سلیکٹ کرنا اور کیا لکھا ہوا ہے. کافی سارے لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس میں مختلف طبقہ, تو وہ وہاں سے بھی ڈیٹا آ رہا ہے. اور آپ بھی انشاءاللہ بیٹھ کے نا اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے آپس میں. آپ کو جو ہیلپ چاہیے آئی ایم اویلیبل فار دیٹ. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو راجہ بھائی. ٹھیک ہو گیا. چلیں, زبردست ہو گیا. آپ کا اوبیسلی نمبر شیئر کر لیں تو بالکل ہم مل بیٹھیں گے. بلکہ میں کر دیتا ہوں فہیم بھائی, اور تھینک یو سو مچ. میری طرف سے السلام علیکم سب کو. نو سوری پرابلم میں بھائی. گھر پہنچ آیا ہوں, تو ابھی وہ ٹھیک جو گورنمنٹ ہے نا ٹھیک ہماری, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے سر. تو ہم ٹھیک سوری. ٹھیک اللہ حافظ. نظر بھائی السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا. جی. اوکے جی, جی تھینک یو جی اللہ راجہ بھائی. راجہ جی تھینک یو. ہاں سو مچ. اچھا جی, اچھا زبردست ہو گیا. اچھا جی لالا, تھوڑا سا اب ہم یہ ایکچولی میں گھوم کے آپ کے پاس لسٹیں اس لیے بنا رہا تھا کہ اینالائزیشن کرنا آپ کا بہت زیادہ کام ہے. ٹھیک ہے, سو میں چاہ رہا ہوں کہ فری کشمیر آگے آپ ان کو تھوڑی دیر بولنے دیں. انہوں نے نیچے بیٹھ کے ہماری گفتگو سنی ہے, تو پہلے ان کو بات کرنے دیں, تو پھر لالا عنایت اللہ کی طرف آتے ہیں, تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کسی کو اگنور کیا. نہیں, یہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. یہ فہم صاحب مجھے وعلیکم یار السلام. چینج کرنا پڑا, وہ نا کیا کہتے ہیں پروفائل نیم, کیونکہ تھوڑی گڑبڑ ہوگی. اور راجہ خان میرا پرا. بالکل صحیح ہے, بالکل وہ گڑبڑ ہوگی کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا. تو یہ اچھا, یہ راجہ خان جو نیا راجہ خان لے لیا, ٹھیک ہے, پرانے کو بھول چل گیا, کوئی بات چھڈنے نہیں. تے وہ اگلے کی چھڈنے تے وہ تیرے بالکل کرنے کسا کام دسا ہونے نا. گرائی ہو. صحیح ہے, صحیح ہے. نالے بردر ہو نا, ہلکیاں نہیں گل کر رہے سو, پہلے پتہ کل پرسوں کر رہے سو گل, تو وہ تھوڑا نا الپ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ جڑے پتہ ہے رانا صاحب اور جڑے ضلع شاہ یہ وہ شہید جی ہوئے ہیں, کوئی سینٹرل فنڈ بھی بنائیں, کیونکہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کروں گا. تو اس وجہ سے میں جذباتی بھی ہوں, پر میں یہ مانتا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں زبردست, تو الفا بھی
माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी है, सर तो सर आपने आपकी एक चीज फोकस जेल में बिल्कुल सही रखी है, पर है वो कि आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो नेशनल लेवल पर। तुसें तो पता ही है ना, तुसें बेहतर जानते हो, तुसें ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल वर्क करो, मैं तुसें ज्यादा उम्मीद देना, क्योंकि ना जेड़ा ना फील्ड वर्क च बंदे सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करने, थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए। जेड़े असां ने बेचारे गरीब लोग न, उन्हां दी हेल्प होसी ते मिसाल कायम होसी ना जनाब। राजा जी कह मैं भी दिया बड़ा बाद गरीब इमरान हूँ खान साहब ने जी राजा जी, मैं भी बड़ा जी गरीब जी, हूँ। और तुसां ते अपने क्या गाँव ने बंदे हो, ते ये भी फहीम साहब ये भी ज्यादा फोकस रहने, तो इनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, बेशक इख्तिलाफ राय भी होता है। तो ये है ना, ये सिस्टम राजा जो नया राजा है इनका अच्छा है, पर ब्रदर ये करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्या पता मैं गलत हूँ, मैं ज्यादा लेफ्ट की तरफ देखता रहता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है तो थोड़ा सा ना हमें केयरफुल भी रहना चाहिए। तो ये सिस्टम कहते हैं ना प्रोविजन लेवल पर खड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कैसे पता चलेगा ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि कमजोरियां तो असल भी है ना, क्योंकि अब साहब ने क्या पता डिफरेंट रहा हुआ है, माड़ी डिफरेंट हुआ है, मोटिवेट करने वास्ते लोकल लेवल तक जेड़े गरीब मस्कीन लोग हैं, मेजोरिटी गरीब मस्कीन नहीं ना जेड़े पीटीआई की सपोर्ट कर सन। केपी दा सॉलिड बेस है ना, वो तो जिस तरह सिंध च पीपल पार्टी या भट्टो ना चाह रहा है, इस तरह केपी दा खान ना चाह रहे इमरान ना, क्योंकि वो पश्तो बेशक नहीं बोलने में रहता पठान, पर पंजाब में प्रॉब्लम आपसे राय साहब क्योंकि थोड़ा जो ना हेल्प राय भी मैं साहब करता, फाइनेंशियल हेल्प भी करनी चाहिए, ये नहीं गल्लां ही बस करो। राय साहब मैं राय साहब ये बिलीव करना भी राय साहब पार्टी राय वासी साहब मजबूत करने वाली, जिस तरह तुम कार्य बिल्कुल अच्छा कर जियो जी राय साहब डन जी हो गया। मोहतरम मास्टर साहब ने माइक खोलिया है, जी ये भी कश्मीर तो ये हुण तानू जी जी यही जवाब मास्टर देना। बिल्कुल सर जी मैं मोहतरम साहब बिल्कुल ब्रेकिंग मास्टर दा जिंदाबाद है। सर ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नवाज शरीफ को किसी ने 5-6 थप्पड़ मारे हैं, और कंपनी वालों ने माशाल्लाह जिंदाबाद इंक्वायरी की है। मास्टर जी हाँ जी मास्टर जी, माशाल्लाह अगर आप जिंदाबाद मेरे यार, पास अच्छा होते ना हुआ तो मैं ना, आपके मास्टर सिर्फ से बोसा 5-6 लेता। चोर थप्पड़ चोर मारे ही हैं होता है यार, ना, सर पूरी हमेशा बात चोर सुन रहता है ना। लेना, पूरी बात तो सुन लें। सिर्फ 5-6 थप्पड़। कंपनी वालों ने इंक्वायरी की है और माशाल्लाह पूछा नवाज मास्टर शरीफ साहब से कंटिन्यू कि वाकई आपको किसी ने थप्पड़ मारे हैं, तो नवाज शरीफ कहता है हाँ जी मारे हैं, और कंपनी वालों ने पूछा कि कौन था, कहता पता नहीं लगा, धुंध बहुत पड़ी हुई थी, बंदा नजर नहीं आया। क्या कान अब्बासी ने बंदे मार के उस और शायद काद अब्बासी मिफ्ता इस्माइल ये भी एक ग्रुप बन रहा है। फहीम साहब तुस पुराने से जी पोलिटिकल वर्कर हो, जेड़े नून लीग ने टूट फूट हो रही है नॉर्थ पंजाब चू, इन्हां बंदे की थोड़ा मिलान हो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वास्ते, क्योंकि शाहकाद अब्बासी ने बंदे बहुत नाराज हुए। अब साहब बेहतर जान रहे हो आप साहब क्योंकि इन्हों की मिलान हो इलेक्शन जितना नहीं मिलान हो, क्योंकि टूट फूट हो रही है नून लीग में, पहले अच्छा माफिया मंगने लगे। अच्छा पहली अच्छा पहली गल अच्छा अनैत भाई और फहीम भाई भी आप भुगतो। नहीं कोई नहीं पकड़े, कोई मसला अच्छा नहीं। जी, अच्छा राय साहब पहली गल है ये कि तुसी भाईओ माशाल्लाह जिसे तुसी ब्रॉड जाते हो ना, ते साडी ब्रॉड च रौनक लग जाती, तुसी एक कोने तो दूजे कोने तो तीजे कोने पहुंचते हो, ते बिल्कुल ही मूड जेड़ा ना बहाल हो जाता है। ठीक है सही है अच्छा ठीक है सॉरी यस सर नो मास्टर जी, बिल्कुल तुसा ने वे मी पता फोकस पर मैं स्ट्रेटजी बस तकना जाना टैक्टिक्स तुसा जी सर जी बेहतर जानने क्यों यू गोइंग टू निटी अच्छा ग्रिटी मास्टर जी जस्ट जरा लुक एट द फेडरल लेवल या मास्टर जी जरा जान बचाना में फुल मारन लगा ने किधर लागना पता जाए ने पक्का। है दुनिया में नीचे पर हाँ जाता कहीं मारे हैं, उसका क्या सज्जना ने फुल ना मारिया, मारो जी मेरी फुल रूह को लगता ममून करो साहब ही। आप मारे जो कुछ करें यार, जरा और जी मास्टर जान साहब बचाई हो, थोड़ा जम्मू एक तरफ करो मैं आज मारन लगा हीरो ने। है यार, मास्टर साहब जिंदाबाद थैंक यू वेरी मच सर जी, जी थैंक यू। थैंक यू लगे तो नहीं ने थैंक यू वेरी मच। तो नहीं सर मास्टर को मारे यार, मास्टर साहब ने आज बहुत अच्छी खबर सुनाई जी, मैं मारे मास्टर साहब मास्टर जी की मास्टर छोड़ दो। साहब ने आज बहुत अच्छी खबर, मुझे तो दिल में कहते हैं सुकून आया जी। ज्यादा तो मास्टर साहब ने जी आज जी चाहिए जी। खालिद मैंने क्या कहा था हुण फहीम साहब अनैत भाई भुगते मेरे फहीम इलम च नहीं सी, साहब मेरा अपनी राजा अपनी भरा है। बेस फहीम ले साहब लें, फिर एक चीज ऐड करके मैं अच्छा जी जाना अच्छा जी चाहता हूँ। ओके यार मैं बंद एक सेकंड नहीं नहीं बेओ जी राजा जी बेओ 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 राय साहब ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ है
ہن اسی کرنی ہے سیریس گفتگو ٹھیک ہے اس تو بعد سانو جی خوش کرنا سے جی تسی ٹھیک 1 منٹ بولنا ہے ہن تسی خاموش رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اوکے یہ ڈیٹا لے لیں پھر جی اس کے جی بعد میں کہ تے ایک کدے چیز آپ بولے کو اور راجہ صاحب تے گملے سمیت فل ماریں گے اچھا ہاں ایک ہلو منٹ ایک منٹ کتنے سیکنڈ نہ ہونا چلو میں معراج محمد خان بان جانا ٹھیک ہے آپ کریں یار سٹارٹ یہ کیلکولیٹر لے لیں میں یہ بوجھ گیا طریقہ عابد بھائی اچھا 1 منٹ خالد بھائی ایوری از کوائٹ ناؤ ایوری از کوائٹ جی جی میں جی کوائٹ ہو گیا لالا چلے گئے نہیں لالا آ جائے آئے لالا پلیز لالے کو اسٹیبلشمنٹ کا فون آ گیا ہے اچھا 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 پھر ٹھیک ہے کہتے ان لوفرا نال کی پہ کوئی کرنا ہے اچھا لالا آگے خاموشی خاموش جی لالا یہ لکھے نا اپنے پاس گولڈا شریف 8 لاکھ ٹھیک ہے جی سن رہے لالا ہو جی جی سن رہے ہیں آپ بات کریں گولڑا شریف 8 لاکھ پورا بتائیں اچھا موڑا 3 لاکھ مانکی شریف 2 لاکھ طارق جمیل صاحب 5 لاکھ مانسر 10,000 نقیبیہ 50,000 اور ایک دوسرا ہے ابھی نام ادھر نہیں لکھا وہ 50,000 حامد رضا 3,50,000 ٹھیک تو لالا یہ یہ کچھ ٹوٹل جو کتنا یہ 23 کتنا لاکھ 80,000 بنتا ہے اور 60 لاکھ آپ شیعوں کی کر لیں تو یہ کتنے بن گئے 80 لاکھ 83 لاکھ 50,000 ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بہت ضروری چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ سن رہے ہیں نا سنیں اچھا لالا دکھائیں ٹھیک ہے آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ لیے تھے 1,70,00,000 ٹھیک ہے اس میں وہ ووٹ شامل نہیں تھے جو اس وقت 2,15,00,000 نئے ووٹ آئے ہیں 18 سال کے ٹھیک ہے تو اس وقت پاپولیرٹی کو دیکھ لیا جائے 2,15,00,000 ووٹ میں سے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1 کروڑ کاسٹ ہو گیا 1 کروڑ ٹھیک ہے جب 1 کروڑ کاسٹ ہوا اور اس کا 80% آپ کی طرف آ گیا تو یہ کتنے بن گئے 80 لاکھ ووٹ یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ بڑی بات اور ہے کہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے 2018 میں اور اس وقت جو سرویز آ رہی ہے جو خود یہ کر رہے ہیں وہ بھی اور جو ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی 80 سے 85% تک ہے تو اگر 1 کروڑ اس میں سے لیا جائے تو یہ کتنے ووٹ بن جاتے ہیں یعنی وہ 1 کروڑ 70 لاکھ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 کروڑ پول ہوں گے تو 80 لاکھ تو یہ اس کے ساتھ نتی کرے باقی جو آپ کو دوسرا فگر دیا شیعہ اور یہ 60 لاکھ اور یہ 24 لاکھ یہ سارا جمع کرے اور ٹوٹل 12.5 کروڑ ووٹ ہے تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ 6.5 کروڑ تو آپ کے پاس جیب میں ووٹ ہے جو بہت کم میں بتا رہا ہوں آپ کو اس وقت اگر پوری پاکستان کی جو سرویز ہوئی ہیں تو پورے پاکستان سے جہاں سے بھی سروے آتا ہے تو وہ 85-15 85-20 80-20 اس قسم کا آ رہا ہے تو اب مجھے آپ یہ سمجھائیے کہ اتنے لوگوں کو ریک کیسے کیا جائے گا اتنے ووٹوں کو ریک جب کیا جائے گا تو اس کا پھر ریزلٹ کیا ایک منٹ جی ضروری بات ہے اب وہی بات جو آپ کر رہے ہیں روز کی یہ لسٹیں بنوانا یہ لوگوں کو نکالنا کیسے ہے صرف آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے اور یقین کیجئے اگر آپ نے لوگوں کو نکال لیا تو یہ 6-7 کروڑ لوگوں کا ووٹوں کا مقابلہ اس کو کوئی ریک کر نہیں سکتا آپ سمجھ گئے اب آپ خود اس پہ روشنی ڈال دیے جو کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا اچھا اس میں 1-2 چیزیں میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو انہوں نے الیکشن ریگ کرنے ہیں
لوگوں کے ووٹ اٹھا کے پھینکنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ تو وہ کرنا تو ہے. 50% سے کم میں نے ڈال دیا نا. ٹھیک ٹھیک. ہاں تو اصل میں ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنی لسٹوں پہ زور دیں اور میکسیمم لوگوں کو نکالیں. بس یہی میرا مطلب تھا. سر جی سوری میں تھوڑی لگے ہیں تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو چاروں صوبوں کا سروے اس وقت آیا نا تو چاروں صوبوں سے پی ٹی آئی واضح اکثریت ہے اس کی پی ٹی آئی کی، اور کمپنی والے سوچ رہے ہیں کہ جب یہ جیتیں گے تو ہم نے بھاگنا کون سے صوبے سے ہے. اب یہ اس بات پہ غور فکر کر رہے ہیں. یہ تھینک یو. رات کو سارے فلائٹ پکڑیں گے الیکشن کی رات کو انشاءاللہ. لوگ وہ نکلے سوچ تو رہے ہیں کہ کس طرف سے بھاگیں گے اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تھینک یو. ہاں. اچھا ایک اور بڑے مزے اب کی آپ بات نے ہوئی ہے نا. فہیم بھائی آپ نے ایک اور چیز جو بھائی نے آپ کو دکھایا کہ وہ شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے میٹنگ کرتے ہوئے. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کور کمانڈر میٹنگ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو کور کمانڈر ہوتا ہے، دوسرا اس میں چھوٹے افسر بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ چھوٹے افسر کا خاص کر میٹنگ ہوتا ہے تو ہر آدمی کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، یعنی دروازے سے بھی گزارا جاتا ہے جامع تلاشی. اور جو سیکیورٹی پر معمور لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو 10 دفعہ انہوں نے قسم ان سے لی ہوتی ہے اور پھر بھی ان پہ اعتبار نہیں کرتے. ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے. تو یہ ڈر اور خوف کا عالم یہ کب تک برداشت کریں گے، اس سے اندازہ لگائیے بس. اور اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے. خالد بھائی بھی چلے گئے. ایبٹ آباد میں جو انہوں نے جلسہ کیا ہے پی 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 نے، وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے پہنچ گئے ہیں. انہوں نے جھنڈے جو ہے پی عمران ٹی زندہ آئی باد. یہ کام بھی ہو رہا ہے. اچھا 407 میں پولیس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ جی انہوں نے ایک جگہ کا بتایا تو دوسری جگہ چلے گئے وہ کرنے کے لیے جلسہ. نہیں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے. پولیس ڈی پی او سب کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے، پھر سوچ لو. تو چند لوگ جب آئے تھے وہ بھی بھاگ کر چلے گئے. جی ہاں. ہاں. اور اچھا یہ لالا ایک سناریو کے جی پی کے مینٹلی پریپیئر ہے، تیاری کر رہی ہے. اب میں وہ سناریو کی بات کر رہا ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں کے پی کے میں یہ کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں وہ سناریو؟ ایک سیٹ ورس سے ورس سیناریو بھی ہوگا تو ایک سیٹ سیٹ کی بات نہیں ہو رہی لالا، اس وقت ایک سیٹ کی سیٹ. بات نہیں ہو رہی. جی میں ورس کی بات کر رہا ہوں نا. یعنی سب سے ورس جو ہوگا تب بھی ایک سیٹ کسی کو ملنا نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. لالا میں سیٹوں کی بات نہیں کر رہا لالا، میں جھگڑے کی بات کر رہا ہوں. ابھی کے پی کے میں لوگوں نے نکلنا ہے، میں ہاں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا ایک منٹ یہ سنیں ذرا. یہ سنیں ذرا. سناؤ. یہ چل بھائی مجھے یہ ہو وہ گیا. والی میٹنگ ہے جس میں یہ ترانہ پڑا گیا اور سارے مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوا ٹویٹر کے اوپر ہے. یہ اچھا خبر صحیح ہے. اچھا ٹھیک، ایک سیکنڈ. اوکے تو میٹنگ کی یہ باہر خبریں کیا نکال رہے ہیں؟ ڈرا ہوا ہے. میں کچھ ایسی بات کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ سے ملاؤں گا فہیم بھائی اس آدمی کو آپ کے ٹھیک ہے ساتھ ملاؤں گا جو ان کے درمیان اس پوسٹ پر رہ کر کام کر چکا ہے، یعنی ٹھیک ریٹائر. ادھر ہی ٹھیک. آپ سے ملاؤں گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور وہ ہم الیکشن کی طرف اس وقت ہیں جو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی بہت بڑا بم پٹا جا سکتا ہے، بہت ٹھیک بڑا ہے. بم. چلے آپ سمجھ گئے اشارہ میرا؟ ٹھیک ٹھیک. سر جی عنایت بھائی وہ پچھلے ہفتے وہ پکڑے گئے ہیں. نہیں چھوڑو، پکڑنے کتنے کو پکڑیں گے؟
भाई 85% लोग हैं इनके खिलाफ, ये जो चंद लोग हैं इनके खिलाफ 85% लोग वो ज़हनी परेशानी में मुब्तला है, तो बम कैसे नहीं पटेगा? अच्छा ये चले ये आपकी बात सही है, लेकिन वो 2 हफ्ते, मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए हैं वो पकड़े गए थे। जो आप बात कर रहे हैं ना, वही बात ठीक कर रहे हैं आप। अच्छा आप सही बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं जब एब्सेंट हो गया था, मेरा फोन आ गया था, तो वो जो हमारे मेजर साहब आए थे, वो फिर क्या आप लोगों ने फिर उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया था, क्या हुआ था? नहीं 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 नहीं, उसको तो कुछ फिर ये अब आबिद भाई आपको बता देंगे उसका, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने सिर्फ फैक्ट एंड फिगर बता दिया कि ये पोजीशन है मुल्क की, ये इन लोगों के खिलाफ लोगों के ख्यालात हैं और ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, तो वो इत्तेफाक कर गया। अच्छा लाला, एक काम करो, मुझे आप लिस्टें भेजो, हाँ हाँ, आप के साथ ये मैंने क्लिप जो उनसे आपने वो सारे फिगर्स किए ना, इसको फारग करें। आपने तैयारी करनी है कि ये आपके क्लिप होंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पे जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पे जाएंगे। मुझे बताओ नेट शेट ठीक ही है या अभी तक पता ही नहीं? बस मैं तो कल से, मेरी छुट्टियां हैं, मैं कल से ये शुरू कर दूंगा, लेकिन ये है कि ये जो आज हमने हिसाब किया इसका भी आप कह रहे हैं? नहीं, पहले देखिए, पहली ये है कि मैंने ये सोचा हुआ है कि एक तो अली डोगर साहब, जी वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करते हैं उनकी बना के हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगानी है। हाँ, आपने जो आज बात की है उसको हम कैसे 3-4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में, 2-3 मिनट से 4 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, वो बनाए सब्जेक्ट वाइज, फिर उसको हम अपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसमें लगाएंगे, ठीक है? मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, फिर 3 मिनट का होगा, मतलब का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्शन की जो बेईमानियां करते हैं उसपे एक तो चौधरी साहब है सियालकोट वाले, हाँ, उनके साथ एक प्रोग्राम करना है। और कौन से लोग हैं आबिद भाई, आप बताएं, जिनकी इलेक्शन की डेमोग्राफी के बारे में जिनकी ग्रिप है? किस लिहाज से सर? सर जी, ये जो इलेक्शन में बेईमानी करते हैं वो क्लिप्स भी हमने लगाने हैं ना, बनाने हैं ना, उनके वीडियोस बनाने हैं। जी सर जी, अब उसमें बड़ी चीजें आती हैं सर, उसमें आप पता नहीं आप पैसे उसमें आप वो अल्फा भाई को भी ले लें। ठीक है, अल्फा भाई आए हैं? अल्फा भाई तो कोई नहीं आए सर, वो आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ। वो थोड़ा सा जल्दी नाराज होते हैं ना, उसमें ये मसला है। इस तरह के बंदे भी हैं, लेकिन यह है कि मुझे आपको अगर अच्छा मुझे बताए ना, मैं आप स्पेसिफिकली मुझे अगर आप बता देंगे तो मैं आपको बता मुझे दूंगा। बंदे वो चाहिए लाइव, मतलब स्टूडियो के लिए, मैं वो उनसे मैं लिंक करके जिसको इलेक्शन के बारे में जो सारी रिगिंग होती है, ज्यादातर वो जो चौधरी साहब है उनको पता है। आप में से कौन लोग हैं जो इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहते हैं? इसको तो हमने उम्र भर जब इलेक्शन डे पे रोका हुआ है ना, हमें तो इसका एक्सपीरियंस है पर्सनल। नहीं लाला, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग भी मतलब एक ही तरह की क्लिपिंग ना हो जाए, बाकी लोग भी हो। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया हूँ कि जुदा जुदा हो ना। ये हाँ, जो राजा साहब नहीं आए थे सर, ये नीचे जो अभी बैठे हुए थे, जो ठीक है। नीचे जो आए थे, इन्होंने ये बड़े अच्छे, वो आईटी के भी हैं ये और चौधरी इन्हें साहब को यार, ये आपके नहीं साथ नहीं बैठे नहीं, हुए। आप साहब मेरे पास, मैं आबिद आसिफ भाई को पता है, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर मैं बकायदा प्रोग्राम करूंगा, ठीक है, जिसमें हम लाइव नहीं जाएंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे यहाँ बैठ के। उसके बाद उसको छांटी करके हमने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर क्लिप्स लगाने हैं, ठीक है? और उसके ऊपर मुझे चाहिए जिन लोगों ने इलेक्शन के हवाले से, अभी मैं क्लिप्स बनवा लूंगा और वो हम साथ साथ
ساتھ اپنے گروپوں میں لگاتے رہیں گے، آگے لے کے چلیں گے. تو مجھے بندے چاہیے جو میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر سکیں. مجھے وہ لسٹ بنا کے دو. دادا تو میرے پاس موجود ہے، یہ تو گھر کی بات ہے. آپ ہاں لوگ بتاؤ کہ کون سے لوگ ہیں. ایک علی ڈوگر صاحب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. ہاں وہ الفا الفا ہے سر. الفا بھائی سے اب وہ اگر آئیں گے تبھی بات ہے نا. میرے سے ابو نمبر شیئر کریں گے تبھی میں ان کو بھیجوں گا. ابو حمدان ہے سر. ابو حمدان بڑا پیارا بولتے ہیں اور بڑا ٹو دی ٹھیک ہے، پوائنٹ بولتے ہیں. ٹھیک او علی بھائی آ گئے. علی بھائی علی ٹوکر میرے خیال آ گئے. سر اوپر آئے نا سر جی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آتے اچھا ہیں عابد نہیں مجھے جاتے ہیں. 15-20 منٹ کی چھٹی دو. نہیں دادا. ٹھہرو نا. علی آپ بھائی کو ابھی آ رہے ہیں. یہ روٹی تیار ہو گئی ہے تو جائے میں جائے آپ سن روٹی کھائیں، جائے آپ روٹی نہیں آپ یہیں بیٹھ کے کھاتے رہے نا ساتھ ساتھ سنتے رہے. ٹھیک ہے. تجربہ نہیں. علی بھائی آ جائے اوپر. لالا میوٹ کر دیں آپ. ہاں میوٹ کر کے روٹی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. خاموش بیٹھے رہے. علی بھائی اوپر ہی نہیں آ رہے سر کہیں انہیں. میں نے انہیں بھیجی ہے ریکویسٹ. علی علی بھائی بھائی کتنے مصروف ہوں گے نا. ایک تو علی بھائی ہیں, ایک ابو حمدان ہیں سر. یہ اچھی آصف سی آصف بھائی تہاڈا موڈ ہے پروگرام کرن دا. فہیم بھائی خالد کو بھی نظر میں رکھیے, خالد کو بھی. خالد ہے. خالد جی خالد خالد تو ویسے ہی نظر میں ہے. جی فہیم بھائی جی اس کے السلام اوپر علیکم میری علی دیکھیں. بھائی, کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام. سر علی بھائی کیا بات ہے, آپ آتے ہیں نکل جاتے ہیں, تھوڑا ٹائم ہی نہیں دے رہے. ٹائم نہیں ہے اصل میں. آج ہمارے ایک پارٹی ہے, اس کی تیاری تھی 2 دن پہلے. ابھی فہیم بھائی وہ پھر میں ایسے آپ کو دیکھا, میں نے کہا چلو سلام کر کے واپس آ جاتا ہوں. جی علی بھائی, آپ کب فری ہیں؟ میں نے وہ جو اسلامک کے پروگرام آپ کی ریکارڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل پہ لگائیں. آپ کب اویلیبل ہیں؟ میں پھر آپ کو واٹس ایپ پہ لنک بھیج کے تو یہ کام کر دوں گا. وہ آپ مجھے بتائیں نا کب کرنا ہے آپ نے. آپ ایسے کریں کہ ٹیوزڈے تک میں بزی ہوں, میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو ٹیوزڈے فری ہوں. ٹھیک ہے, ٹیوزڈے اس سے کا مطلب ٹیوزڈے کے بعد ڈن ہو گیا. میں آپ کو آپ کی ٹائمنگ جو سی ہے وہ کون سی آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ بتائیں مجھے. وہ کوئی نہیں, وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جیسے میرا یہاں 10 بجے ٹائم ہوتا ہے نا صبح, وہ اس ٹھیک ہے, وقت کر لیں. جو بھی آپ اچھا کو کنوینئنٹ ہو, میں آئی کین میک مائی سیلف اویلیبل, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 2-3 منٹ کی زبردست ویڈیو بنانی ہے, تاکہ اس سے زیادہ نہیں, زیادہ تاکہ پھر ہم جو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے نا وہاں پہ ہم لگانا شروع کریں گے اور پھر اس کو آگے واٹس ایپ چینلوں پہ شیئر کریں گے, جو زیادہ تر اسلامک تھاٹ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو وہ میرے ذہن میں ہے. وہ آپ کے پاس کانٹیکٹ تو ماشاءاللہ بہت ہے, آپ ہی بتائیں گے اور اس کے اوپر 1 by 1 ایک دفعہ بیٹھ کے پروگرام کر لیں گے. بھی اور سوال بناؤ کہ ہمیں سوال کیسے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. سوال کا بھی ایک فارمیٹ رکھیں گے نا, کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو خان صاحب اس وقت جس مرحلے سے گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اس کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے, خاص طور پہ جو اس پہ ہم بیٹھ کے کویشچن بنائیں گے. بڑا پریسائز سا کویشچن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیسے ریلیٹ کریں گے, کیونکہ ایک جدوجہد ہو رہی ہے ظلم کے خلاف. تو پھر اس کو میں ریلیٹ کر دوں گا, اور یہ کویشچن پھر 2 منٹ کے اندر اندر ہم وائنڈ اپ کر کے چھوٹا سا ایک کلپ بنا لیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے, مطلب اصل میں میرا مقصد ہے کہ کیونکہ اب ہم نے جو واٹس ایپ چینل بنایا نا اس میں مٹیریل مجھے چاہیے جو ہم نے تھاٹ پروسیس رکھا ہوا ہے, تو وہ ریکارڈنگ جتنی ہو جائے گی پھر ہم ان کو خود ہی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے پھر اس کو ہم شیئر کرتے رہیں گے, ڈفرینٹ گروپوں میں جاتا رہے گا, اور پھر اسے کمپین کا حصہ بنائیں گے. سو میرے خیال میں یہ کرنا پڑے گا, بیسٹ یہی. تو باقی ابھی عابد بھائی, کیونکہ علی بھائی نے چلے جانا ہے, ان سے اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیں,
اور بتائیں کہ براڈ کو ابھی بند کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ نہیں سر یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے سر. میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. علی بھائی نے کچھ کہنا ہے ٹھیک ہے. ادھر سے عبدال بھائی نے پتہ نہیں آنا تھا وہ نہیں آ رہے. تو یہ عنایت بھائی آ چکے ہیں اور آپ چلائیں براڈ. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. جی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے بعد تھوڑا سا آصف بھائی سے گپ لگاؤں گا ڈیٹا کے حوالے سے. کل میرا پلان تھا کہ کیا ہوا. تو آپ کی آصف بھائی گجر سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں گجر سے میری بات نہیں ہوئی. وہ کل لائیو پہ آئے تھے لیکن فرسٹ آنی وہ تھوڑا مصروف ہے، تھوڑا وہ مصروف بزی ہے. ہے. میری بات ہوئی تھی تھوڑی سی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بزی ہیں آج کل نا. تو ہاں شاید ہو جائیں گے فارغ. کوئی مسئلہ نہیں. اور ہمیں فی الحال جو ہے نا بیسک جو چیزیں چاہیے وہ ہمیں ڈیٹا چاہیے. جب ڈیٹا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو بھی ہمیں کچھ ضرورت ہوگی ہم اس سے ضرور رابطہ کریں گے. ڈیٹا کا اب یہ میں نے سارے دوستوں کو کہا ہے. آج بھی آتے ہی میں نے تھوڑا سا ان پر تھوڑا سا غصہ کیا ہے، عابد بھائی پہ اور اجمل بھائی پہ. انہوں نے مجھے بتایا ہمارے پاس پتہ نہیں کون کون سے سپروائزر کون سے ہیں. میں کہا ہوں تسی 100 دا ڈیٹا تے مکمل کرو نہیں تے میں تہاڈا سر پاڑ چھڈنا. بولو ہن عابد بھائی. نہیں انہوں نے کھچو تھوڑا سارے نو کھچو تھوڑا جہا. نہیں جو مرضی کرو سر. اسی میں تمہیں دسیا میں پچھلے ہفتے سے شروع ہوئے ہیں سر. میں اپنے اچھا کار عابد بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. جب بھی کوئی آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی پلاٹ چلا رہے ہیں اور بڑی زبردست. ہمارا جو بھی ہم بات کریں جو بھی ٹاپک لے کے چلیں ہم بیچ میں اس پوائنٹ کو کبھی نہیں بولنا جو ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس کو گاہے بگاہے ہائی لائٹ کرتے رہنا ہے ہر سر آدھے جی. گھنٹے بعد. ہاں سر جو صاحب بات سنیں. کل فہم صاحب آئے. کل چار بندے دیے. آج آئے 3 بندے. آج آئے اسی طرح ہی. آپ آتے گئے. میں نے آپ کو کہا مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے. جی کیا خیال ہے آج آپ نے دیکھا تو بالکل میں نے نہیں ان کو صاحب فارم بھیجا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ میرے پاس میں جس وقت کھولتا ہوں میرے پاس کوئی ایسا آفیشیل بندہ ہی نہیں ہوتا جو ان کو فارم دے سکے یا انہیں میں جس طرح کر سکتا ہوں میں اتنا کرتا ہوں. عابد بھائی پہلے تے جڑے تاڈے اپنے بندے نا پلیز وہ انہوں کو کہ فارم بھرن تاڈے جڑے اپنے جتھے بھی بیٹھے ٹھیک ہے. وہ فارم بھرن گے تھلے لکھن گے ٹیم عابد حسین. اے پلیز کرو ذرا تسی تاکہ یہی چاہنا میں ابو حمدان نو بھی کہنا کہ جڑے ساڈے تھلے لوگ ہیں جڑے گراؤنڈ وچ لوگ بیٹھے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے سر. سر جی یہ تسی ہن اج آرڈر کیتا ہے. یہ اج آرڈر میں پہلی دفعہ سنیا تہاڈے کو کہ تسی اپنا نام لو جی ساری رات روندے. ایدا مطلب میں سر نہیں یہ پیچھے 4 گھنٹے پہلے تسی گل کیتی ہے کہ جی آپ اپنے نام لکھے اور میں رضا نو کہہ دیتا ہے کہ وہ میرا نام لکھے گا اور 2 اچھا بندے نہیں جہے بندے تانوں جانتے ہیں نا عابد بھائی جہے بندے تانوں پتا ہے نا وہ بندیاں نوں تسی کہو کہ تسی میرا نام لکھ دیو اوتھے ایز اے ریفرنس دے طور تے تاکہ تسی پھر کل انہاں نوں ڈیل بھی کرنا ہے نا انہاں بندیاں نوں. تسی تانوں فار ایگزامپل ایک ٹیم لیڈ بنا دے نے تے او تسی جان دیو واقعی پی ایم ایل این بندہ تے نہیں وچ کوئی آ گیا یا کوئی ایویں تانوں مطلب مین پتہ ہوئے گا نا کہ ہاں بھئی یہ ساڈی پروڈ دے ہوندے نے یہ اپنے بندے نے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ کل تو یہ شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہی ہوئے گا. میں جس چیز کو کروں گا. اور میں نے ایک چیز فہم صاحب میں نے ایک بندہ ایسا چاہیے پہلے میرے کو بی ایف ٹی سی اور نال میرے بیٹھ جاتا سی. کدھر میں نے چلے ایک گئے بندہ وہ غائب ہی ہو گئے نے. ہاں اور تسی پلیز انہوں نے کہو یار بی ایف ٹی آ جائے تاکہ پھر تسی پتہ کہ کرنا ہے. ایک فہم صاحب میرے تے ایک مہربانی کرنا جس سے سارے بیٹھے ہوں نا انہوں نے تسی کہو گے نا سارے من جان گے کہ جس سے بی ایف ٹی بیٹھا ہوئے موڈیٹر بھی ہوندا ہے وہ نال میرے تے تھلے اسی دیکھ بھی رہے ہوندے تے تسی یہ کہنا کہ جی کہ یا میں تے ندیم تے اپنا کی ہے بی ایف ٹی اگر یہ تسی سان یہ دیو تے اسی تینوں جو ہے نا کوشش کر کے چلا لیں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک گل ہوگی بی ایف ٹی ایک ویک دی چھٹی سے ہے میں اور نہ گل کر لواں گا. ذرا میری گل سن لو تسلی نال ٹھیک ہے. ندیم نو بھی جڑا ندیم نو میرے نال لاؤ تے بی ایف ٹی نو میرے نال لاؤ تاکہ اسی جڑا اچھا تینوں سر جنے پہلی گل ہے وہ اسی ضرور لاواں گے. ہن سر جی جیڑی گل دوبارہ کر رہا ہاں
ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਰ, ਬੇਫਿਕਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰੋਡ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਕਰੋ। जी सर जी ठीक है, फिर इजाजत है, फिर जाइए सी। ठीक है ना, ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखो इंशाल्लाह। ओके ओके कल, अच्छा ओके थैंक यू। अच्छा ओके चौधरी साहब कल भी आ जाना जल्दी है, चौधरी साहब कल भी जल्दी आ जाना प्लीज, ठीक है ना। मैं ना दूसरा ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਜੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है ना, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ताकि मेरे को जैसे बैठे होना ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, ठीक हो, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, शब खैर जी, अल्लाह हाफिज।